آئیے سیدھا اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم انسانی معاشروں اور تاریخی تہذیبوں کے عروج اور زوال کے ان گہرے رازوں پر روشنی ڈالیں گے جو شاید ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اس بات کا مطالعہ کریں گے کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جو کسی قوم کو عروج پر لے جاتے ہیں، اور وہ کون سی کمیاں ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے مکمل خاتمے کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ سفر۔ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے جس نے صدیوں سے انسانیت کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ آخر عظیم ترین تہذیبیں جو اپنے وقت میں ناقابل شکست لگتی تھیں وہ تباہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ تاریخ دانوں، ماہرین سماجیات اور مفکرین نے اس پر بحث کی ہے۔ کیا یہ صرف مادی وسائل کی کمی ہوتی ہے یا پھر اس کی بنیاد کہیں اور جڑی ہے؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تہذیب کے پیمانے کی، یعنی دا میجر آف سویلائزیشن۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ ایک بہت واضح موازنہ ہے۔ دیکھیں، جدید مغربی نقطۂ نظر عام طور پر صرف مادی اسباب پر زور دیتا ہے، جیسے معیشت، سیاست اور ٹیکنالوجی۔ ان کے مطابق اگر یہ نظام کمزور پڑ جائیں تو تہذیب گر جاتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم قرآنی نقطۂ نظر کو دیکھیں تو وہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں بنیادی اہمیت سچی تعلیم، اخلاقیات اور روحانیت کو دی گئی ہے، یعنی محض دولت اور اونچی بلڈنگز کسی بھی تہذیب کی کامیابی کی آخری ضمانت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو اہم سوال یہ ہے کہ اسلامی مفکرین کے مطابق ایک تہذیب کے زوال کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ ان میں شامل ہے جان بوجھ کر اخلاقی حدود کو توڑنا، بدعنوانی، تکبر، ناانصافی اور سچائی کا انکار۔ یہ وہ اندرونی بیماریاں ہیں جو اندر ہی اندر کسی بھی طاقتور معاشرے کو بالکل کھوکھلا کر دیتی ہیں، دیمک کی طرح۔ اس حوالے سے جنرل عمران کا یہ مقالہ نہایت شاندار انداز میں واضح کرتا ہے کہ اصل بنیادی کردار دراصل کس کا ہے۔ اس پوری تہذیبی ساخت کو بنانے یا بگاڑنے والے اہم عناصر خود انسان ہیں۔ اگر انسان غیر اخلاقی رویہ اختیار کرتا ہے اور اپنی زندگی سے روحانیت کو پوری طرح نکال دیتا ہے تو سچ مانیے اس کا زوال یقینی ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جو ایک زبردست ہسٹوریکل کیس سٹڈی ہے، قوم سمود۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قوم عاد کے بعد سمود نے ان کی جگہ لی۔ یہ ایک ایسی تہذیب تھی جس کے پاس بے پناہ مادی دولت تھی۔ انہوں نے میدانوں میں بڑے بڑے محل بنائے، پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے خوبصورت اور ہیبت ناک مضبوط گھر تعمیر کیے۔ لیکن اس ظاہری کامیابی کے پیچھے ایک سخت تاریک اندھیرا تھا۔ ان کے معاہرے میں ظلم اور ناانصافی اپنی جڑیں مضبوط کر رہی تھی۔ ان کی مادی فراوانی نے انہیں انتہائی مغرور کر دیا تھا۔ ٹھیک اس پر آشوب دور میں حضرت صالح آگے آئے۔ وہ اپنے اعلیٰ کردار اور دانشمندی کے لیے پہلے سے ہی بہت معزز تھے۔ ان کا مقصد عوام کو آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور بتوں کی پرستش سے باہر نکالنا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو واپس سچائی اور انصاف کی طرف بلایا، لیکن جیسا کہ تاریخ میں اکثر ہوتا ہے، اکثریت نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کی بات ماننے سے بالکل انکار کر دیا۔ پھر واقعات ایک نیا رخ لیتے ہیں ہمارے تیسرے حصے میں، دی میراکولس شی کیمل، ایک معجزاتی اونٹنی کا ذکر۔ ہوا کچھ یوں کہ عوام حضرت صالح کی بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھے، اس لیے انہوں نے ایک ایسی شرط رکھ دی جو ان کے خیال میں پوری ہونا ناممکن تھی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس سامنے والے پہاڑ کی چٹان کو پھاڑ کر ایک 10 مہینے کی حاملہ، لمبی اور خوبصورت اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ اور حیرت انگیز طور پر بالکل ویسا ہی ہوا۔ چٹان پھٹی اور ایک عظیم الشان اونٹنی نمودار ہوئی۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا بلکہ ایک کھلی نشانی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس اونٹنی کا دودھ ہزاروں لوگوں کے لیے کافی ہوتا تھا، لیکن جس دن وہ پانی پیتی، کنویں کا سارا پانی وہ اکیلے ہی پی جاتی تھی۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے چوتھا حصہ، دی فال آف تھمود، اس عظیم قوم کی تباہی کا آغاز۔ ان کریم کو یہ معجزہ ہضم نہیں ہوا۔ انہوں نے پہلے تو بہانہ بنایا کہ یہ اونٹنی ان کے جانوروں کو ڈراتی ہے اور سارا پانی پی جاتی ہے۔ پھر ایک انتہائی خوفناک سازش رچی گئی۔ قوم کی امیر اور بارسوخ خواتین نے اونٹنی کو مارنے والوں کے لیے خود کو انعام کے طور پر پیش کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 9 افراد کے ایک گروہ نے مل کر اس بے زبان اونٹنی کو تیر اور تلواروں سے مار ڈالا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ اس تہذیب کے امیر ترین طبقے کی جان بوجھ کر کی گئی نافرمانی اور بغاوت تھی۔ اونٹنی کو مارنے کے بعد جب قاتل جشن منا رہے تھے اور ان کی بہادری کی جھوٹی نظمیں پڑھی جا رہی تھیں، تب حضرت صالح نے انہیں ایک انتہائی سخت پیغام دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اب صرف 3 دن اپنی زندگی کے مزے لوٹ لو، اس کے بعد تم پر عذاب نازل ہوگا۔ مگر وہ مغرور لوگ کہاں سننے والے تھے۔ انہوں نے اس چیتاونی کا بھی مذاق اڑایا اور الٹا چیلنج کیا کہ عذاب جلدی کیوں نہیں لے آتے۔ اور پھر
ٹھیک 3 دن بعد وہ ہوا جس کی انہیں امید نہیں تھی۔ خوفناک زلزلے اور آسمان سے گرنے والی چیخ اور بجلیوں نے اس عظیم تہذیب کا نام و نشان مٹا دیا۔ ان کے وہ مضبوط محل اور پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے محفوظ ترین گھر بھی انہیں ان کی اخلاقی گراوٹ اور تکبر کے انجام سے بچا نہ سکے۔ سچ میں سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ اس سب کے بعد ہمارے سامنے ایک بہت اہم سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا واقعی دولت یا طاقت کا ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی خدا کا چہیتا ہے؟ یہ سوال ہمیں صرف تاریخ تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ ایک انفرادی اور روحانی سطح پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آخری اور 5ویں حصے کی طرف، ٹرائلز آف دی سول، روح کی آزمائشیں۔ سورہ الفجر کی تفسیر یہاں ہماری سوچ کی ایک بہت بنیادی خامی کو بے نقاب کرتی ہے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب اسے دولت ملتی ہے تو اس پہ خدا کی مہربانی ہو رہی ہے، اسے عزت دی جا رہی ہے، اور جب تنگ دستی آتی ہے، وسائل کم ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ اسے ذلیل کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ دولت کی فراوانی اور وسائل کی کمی دونوں ہی صرف انسانی کردار کے امتحان ہیں۔ دولت کوئی فیور یا انعام نہیں ہے، یہ ایک بڑی آزمائش ہے۔ اور جب ایک معاشرہ یا ایک روح اس امتحان میں ناکام ہوتی ہے تو نتائج ہماری سوسائٹی کی برائیوں کی شکل میں سامنے آتے ہیں، جیسے کہ دوسروں کی وراثت کو ہڑپ کر جانا، دولت سے اندھی محبت کرنا، یتیموں کا حق مارنا اور ان کی عزت نہ کرنا، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے سے قاصر رہنا۔ اصل میں یہی وہ ناانصافیاں ہیں جو تھمود جیسی عظیم تہذیبوں اور آج کی انفرادی روحوں کی تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ تو پھر اس لالچ اور مادی ہوس کا علاج آخر کیا ہے؟ یہاں ایک اہم تصور سامنے آتا ہے نفس مطمئنہ کا، یعنی مطمئن روح۔ یہ ایک ایسی روح ہے جو اپنے رب کی فرما برداری کی وجہ سے مکمل پرسکون ہے اور ہر طرح کی مادی لالچ یا گریڈ سے آزاد ہے۔ واقعی یہی وہ واحد ڈھال ہے جو اس تکبر کو روکتی ہے جس نے کبھی فرعون اور تھمود جیسی مغرور قوموں کو غرق کر دیا تھا۔ اور جب ایک انسانی روح اس عظیم سکون اور اخلاقی بلندی کو پا لیتی ہے تو اسے آخری مقام پر اس انتہائی خوبصورت پیغام سے نوازا جاتا ہے، اے مطمئن روح، اپنے رب کی طرف پلٹا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ یہ ایک ایسا پاکیزہ اور پرسکون اختتام ہے جو اس دنیا کی تمام فانی دولت اور محلوں سے کہیں کہیں زیادہ بڑا ہے۔ آج کی اس پوری گفتگو کے بعد ایک آخری سوال آپ سب کے ذہن کے حوالے کر کے جانا چاہوں گا۔ کیا واقعی مادی دولت اور ٹیکنالوجی ہی کسی معاشرے کی سکسیس کا اصل پیمانہ ہے، یا پھر یہ سب صرف اس کی اخلاقیات کا ایک گہرا امتحان ہے؟ ان تاریخی واقعات اور روحانی حقائق کی روشنی میں اگر ہم آج کی جدید تہذیبوں کا جائزہ لیں تو شاید ہمیں بہت سے جواب خود بخود مل جائیں گے۔ آج کے اس تجزیے میں ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔